المطالعة. وكان إذا طالع، عندنا أول قبل الكهرباء هذه كانت الشمعة، فيطالع كثيرا. في ليلة واحدة حرقت عليه 20 عمامة في ليلة واحدة، فسمي أبو العمائم، لأنه لا يطالع إلا وهو على عمامة، إلا وهو على سنة رسول الله. فإذا طالع فأحيانا يأخذه النعاس فتأتي النار فتحرق إمامته فيشعر بها، فيقوم ويلبس الأخرى ويطالع ويقرأ حتى حرقت 20 إمامة. لا يطالع ولا يقرأ العلم إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساتر الرأس على هدي بلبسه العمامة. هذا كان حفاظهم على هذه السنة. Ada seorang tokoh ulama, wali min auliyaillah. Beliau ini ketika mutola'ah itu mengulang-ulang pelajaran atau mempelajari pelajaran yang mau dikaji, diajarkan. Ketika beliau mutola'ah ini sampai imamahnya terbakar sebanyak 20 imamah. Loh kok bisa? Karena sudah istighraqnya, sudah cintanya kepada ilmu. Zaman dahulu tidak ada lampu, adanya adalah kayak lilin gitu, pakai api. Jadi ketika mutola'ah pakai lilin, pakai damar bahasa Jawanya, itu imamahnya sampai terbakar. Terbakar berapa kali? 20 kali. Karena sudah menyatunya kecintaan beliau dengan ilmu, tidak terasa imamahnya terbakar sampai 20 kali, sehingga beliau terkenal dengan sebuah gelar Abul Amaim. Apa gelarnya? Abul Amaim. Sampai 20 kali terbakar ketika mutola'ah ilmu. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Janganlah kita malas mutola'ah, malas murojaah, malas mengulangi pelajaran, mengulangi hafalan. Lihatlah sebuah soleh sampai terbakar imamahnya. Sekarang nikmat sudah banyak, lampu tersedia di mana-mana, tinggal satu dari kalian yang kurang. Semangatlah, giatlah dalam belajar. Makanya beliau tidak meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam memakai imamah. فإذا أقامكم الله هذا المقام فاحفظوا لحق العلم حقه. فالعلم شرف ورفعة. يقول سيدنا علي: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم لمن استهدى على الهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. Kalian para penuntut ilmu merupakan orang yang berada pada kemuliaan. Ilmu adalah syaraf kemuliaan. Kemuliaan itu bisa disandang oleh orang-orang yang siap untuk menerima kemuliaan tersebut. Maka tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada mulianya ilmu. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata dalam salah satu bait syairnya yang berbunyi: mal fakhru illa li ahlil ilmi annahum. Sudah hafal belum? Ikuti bersama. Mal fakhru illa li ahlil ilmi
annahum alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u fafuz bihi ilman ta'ish hayyan abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u mal fakhru illa li ahlil ilmi annahum tidak ada kebanggaan seperti kebanggaan kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang punya ilmu alal huda karena mereka memiliki hidayah petunjuk secara lugawi namun hidayah hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala liman istahda adillau terhadap orang yang minta petunjuk, orang yang punya ilmu ini mampu menunjukkan mereka, mampu mengarahkan mereka kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Nilai seseorang itu diukur seberapa dia mempunyai ilmu. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, sedangkan orang-orang yang bodoh itu selalu memusuhi orang-orang yang punya ilmu. Maka jangan heran ketika kalian pulang banyak orang yang tidak suka, pasti orang itu orang bodoh. Maka kalian harus tegar, tetap semangat menyebar risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fafuz bi ilmin, raihlah ilmu, dapatkanlah ilmu. Ta'ish hayyan bihi abada, engkau akan hidup selamanya. Orang yang punya ilmu meskipun telah meninggal maka akan hidup selamanya, dikenang sepanjang masa. Annasu mauta, orang-orang itu pada mati meskipun hakikatnya masih hidup. Kalau tidak punya ilmu seperti orang yang mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, orang-orang yang punya ilmu mereka akan hidup selamanya, dikenang sepanjang masa atas ilmu yang telah diajarkan kepada manusia. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فأنتم أيها الأحباب في طلبكم للعلم ولكتاب الله تعالى أنتم في سبيل الله، أنتم خارجين حتى ترجعوا، فهذا فضل عظيم وهذا قدر من الله تعالى لهؤلاء لكم ولغيركم من أهل العلم. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tidak ada yang menjawab, telah bersabda, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, pergi menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini seperti orang yang ikut perang memuliakan Islam wal muslimin, seperti orang yang jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kalian pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi mondok itu adalah pekerjaan yang sangat istimewa. Tidak ada nikmatnya hidup di dunia seperti nikmatnya kalian mondok. Harus kalian syukuri. Belajarnya kalian seperti orang yang jihad. Sampai kapan? Sampai ketika kalian
pulang, maka niatkan dalam diri kalian selamanya kita menjadi santri atau penuntut ilmu. Ini adalah anugerah Allah yang besar yang diberikan Allah pada kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. وكلما تعلم طالب العلم ازداد معرفة بجهله. إذا تعلمت عرفت أنك جاهل. مثلا كنت تجهل مسألة مثلا في الوضوء أو أي مسألة، فلما تعلمتها عرفت أنك كنت جاهلا بها. لما عرفت المسألة تحققت أنك في الماضي كنت جاهل بها، فكلما ازداد الطالب العلم علما ازداد معرفة بجهله، أنه كان جاهل هكذا. فهذا حقيقة العلم. Ketika seseorang mencari ilmu dengan niat lillahi ta'ala, maka ilmu yang dia cari akan menjadikan dirinya semakin mengerti bahwa dirinya dulunya itu tidak bisa, sekarang tahu. Jadi semakin tahu, semakin mengetahui dirinya ini pada kekurangan, kurang terus. Makanya jangan sampai kalian bosan menuntut ilmu. Dengan ilmu kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita. Mari kita sempurnakan supaya betul-betul menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعلم فليس المرء يولد عالما. ما حد يولد هكذا يقول يعرف كل شيء، حتى في الأمور الدنيوية منذ أن يولد الطفل وهو يتعلم المشي، يتعلم الكلام. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. Ada sebuah syair yang berbunyi, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Sudah hafal belum? Sudah. Ikuti bersama. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Belajarlah, karena tidak ada orang itu lahir ke dunia langsung pintar. Tidak ada ceritanya siapa saja orangnya, apapun derajatnya, tidak ada. Mereka itu lahir dalam kondisi pintar. Maka harus belajar. Ta'ala walaysa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Orang yang punya ilmu tidak sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Semuanya harus belajar. Semuanya harus belajar supaya menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واعلم أن العلم النافع يزيدك قربا من الله تعالى وخشية. فالعلم خشية كله يعرف بذاك أهله. فالعلم الذي لا يزيدك قربا من الله ولا خشية فهو ليس بنافع. Ilmu ada dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak punya ilmu manfaat tidak pernah takut melakukan
larangan-larangan Allah. Tapi kalau orang tersebut punya ilmu yang bermanfaat, dia takut kepada Allah, takut kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau menegaskan, ada sebuah makalah yang berbunyi, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu khasyah, rasa takut kepada Allah, takut pada larangan Allah. Yu'raf bidaka ahluh, bisa diketahui ini punya ilmu apa tidak, lihat kelakuannya. Maka ilmu mampu menjadikan orang terhalang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan santri sini mendapatkan ilmu manfaat barokah. أما قرأتم قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل الخشية إلا مع أهل العلم الذين يخشون الله ويتقون الله إذا كان علما نافعا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya para ulama yang memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang punya ilmu an-nafi' yang menjadikan orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام في حديث طويل منه قال إنما تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لكن لمن؟ لطالب العلم، ليس للذي ينام عن الدرس والذي يتكاسل عن الدرس والذي لا يأتي بمقرر الحفظ وهمه إلا الأكل والنوم واللعب. تضع أجنحتها لطالب العلم، فتحقق بطلب العلم. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, annal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la tadau ajnihataha, mereka membentangkan sayapnya, ditaruh di bumi, ridon li talibil ilmi, karena senang dengan para penuntut ilmu, karena senang dengan para penuntut ilmu. Namun pertanyaannya adalah penuntut ilmu yang bagaimana? Apa penuntut ilmu yang kerjaannya tidur ketika belajar? Apa talibul ilmi yang kerjaannya malas-malasan di kamar? Tidak. Malaikat ridho dengan penuntut ilmu kalau penuntut ilmu ini betul-betul memenuhi kewajibannya sebagai penuntut ilmu. Waktunya ngaji harus ngaji, waktunya belajar harus belajar, waktunya mutola'ah harus mutola'ah, waktunya murojaah harus murojaah, waktunya sholat jamaah harus sholat jamaah. Kalau kalian seperti ini, tidak suka tidur, ini ada yang tidur ini. Mana anaknya? Berdiri. Jadi kalau kalian belajar suka ngantuk, suka tidur, suka main, suka makan, oh, malaikat tidak akan suka pada kalian. Malaikat akan senang dengan kalian mana kalian memenuhi kewajibannya sebagai seorang ولا يخلو طالب العلم ولا يغفل عن مسألة الأدب. فقال قديما يقولون اجعل علمك ملحا
وأدبك دقيقا. الأدب كثير مثل الدقيق إذا ارتفع الخبز. Ada sebuah pepatah mengatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Jadikanlah ilmumu seperti garam dan jadikan akhlakmu seperti tepung. Saya mau tanya, ketika kalian buat bakwan, tahu bakwan ya? Itu banyak garamnya apa banyak tepungnya? Penuntut ilmu juga harus gitu, adab harus diutamakan. Setelah itu baru menuntut ilmu, tata krama kepada guru, kepada kiai, kepada orang-orang yang melantarkan kalian menjadi penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أحد العلماء قال تعلمت عن شيخي 40 سنة 20 سنة في العلم و20 في الأدب ثم قال ليتني جعلتها كلها في الأدب. Ada salah satu tokoh ulama di kala masih muda, beliau ini mondok sampai 40 tahun. Ada yang mondok 40 tahun di sini. Jadi mondok sampai 40 tahun. 20 tahun dia diajari gurunya ilmu fikih, ilmu macam-macam. Tapi yang 20 tahun ini beliau diajari ilmu akhlak, ilmu tata krama, ilmu sunnah-sunnahnya. Jadi mondok sampai 40 tahun. 20 tahun dia diajari gurunya ilmu fikih, 20 tahun itu. Tapi yang 20 tahun ini beliau diajari ilmu akhlak. Alangkah indah ilmu tata krama itu ilmu sunnahnya. Jadi mondok sampai 40 akhlak Rasulullah 20 tahun dia diajari gurunya ilmu fikih, 20 tahun itu. Tapi yang 20 tahun ini beliau diajari ilmu akhlak. Alangkah indah ilmu 40 tahun itu ilmu sunnahnya. Jadi mondok sampai 40 akhlak Rasulullah 20 tahun dia diajari ilmu fikih, 20 tahun itu. Tapi yang 20 tahun ini beliau diajari ilmu alangkah indah ilmu tata krama itu ilmu sunnahnya. Jadi Rasulullah 20 tahun dia diajari itu yang paling istimewa ini beliau diajari ilmu alangkah indah ilmu tata krama itu ilmu sunnahnya. Jadi berusaha supaya kalian berada di lubuk hati yang kalian guru ini alangkah indah ilmu tata krama ilmu sunnahnya. Jadi berusaha supaya kalian menjadi orang yang berada di lubuk hati Abuya, itu baru istimewa. ولماذا تكون أنت في قلبه؟ لأنه كلما يتنزل على قلب شيخك يكون لك نصيب منه. Kenapa? Yang istimewa kalian harus berada
ينزل على العارف بالله والولي الصالح ينزل عليك. Oleh karena itu para masyayikh, para guru, para wali-walinya Allah ketika mereka mendapatkan nur sir min asrorillah, manakala hati para wali ini tercantum nama-nama kalian semua, maka kalian akan mendapatkan bagian dari apa yang diberikan Allah kepada wali atau guru-guru kita. Maka kita harus berusaha menjadi santri, menjadi orang yang berada dalam hati sang guru. Bukan murid cinta sama guru, itu hal yang biasa, yang wajib, tapi berusahalah supaya kalian semua berada di hatinya sang guru, sang wali min auliyaillah al-arif billah. Karena ada sebuah keterangan, siapa saja yang duduk di depan al-arif billah, di depan wali, maka duduknya saja ini dicatat seperti orang yang beribadah sekian-sekian tahun lamanya. Itu baru duduk bersama seorang wali al-arif billah. Apalagi kalian nyantri, kalian mondok menuntut ilmu, berusahalah untuk menjadi penyejuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. وحدث عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. ثم قال أيضا في حديث آخر: تعلموا العلم وتواضعوا لمن تعلمون منه. هذه الآداب، هذه الأخلاق لابد أن تحيا فينا وتكون فينا، نعرف نحصل على ثمرة العلم، على نور العلم، على بركة العلم. Beliau menjelaskan, menasehati kepada kita semuanya, hendaknya kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda baginda Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Bukan termasuk golonganku, bukan umatku, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar. Ini adalah akhlak. Kalian sebagai santri yang besar harus mampu mengarahkan adik-adik kelasnya, sayangi mereka. Jangan sampai adik-adik atau yang mondok di sini tidak betah. Kalian harus berusaha menjadikan mereka betah menuntut ilmu, karena kasih sayang seperti ini adalah akhlaknya baginda Nabi. Begitu pula yang kecil, hormati yang besar, lebih-lebih Abuya dan keluarganya serta para guru-guru yang mengajarkan di pondok pesantren ini. Yang kedua, sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'allamu liman tawadhu minhu. Tawadhu liman ta'allamuna minhu. Jadi al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu, rendah hatilah kalian, jangan sombong. Rendah hatilah kalian semua kepada orang-orang yang telah mengajari kalian. Sebab dengan itu kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. ونحن الآن لا نغفل ولا ننسى شهر رجب الأصب، شهر الكريم العظيم الذي حدثت فيه حادثة العظيمة لسيدنا محمد، حادثة الإسراء والمعراج. نتذكر هذه الليلة ولا تمر علينا إلا ونحن في ذكرى لها وفي إحياء لها وفي صلاة وفي ذكر وتذكير بها وفرح بهذه الليلة. نعقد الاجتماعات واللقاءات لهذه الليلة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم فيها بكرامة عظيمة. ليلة 27 من رجب، يوم 26. Malam ini malam berapa? Malam tanggal berapa? 20
23 ya. Jadi nanti hari Kamis depan itu adalah Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 27 Rajab adalah hari dimuliakannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang begitu hebat. Merupakan karomatan li Nabi Muhammad, kemuliaan bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad senang di Isra Mi'rajkan, sebagai umatnya kita harus memperingati. Maka jangan sampai tanggal 27 Rajab kita tidak merayakan, memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sholat sebab Nabi Muhammad, kita tahu akhlak sebab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling senang ketika beliau di Isra Mi'rajkan. Maka afdalul layali fi haqqin Nabi Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Paling utamanya malam dibanding beberapa malam yang mulia di sisi Nabi Muhammad adalah malam di Isra Mi'rajkannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus merayakan, kita harus mengenang, kita harus mempelajari kisah Isra Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما ثبت بالقرآن لا يمكن إنكاره، فمن أنكر ما ثبت بالقرآن فقد كفر، وهو حادثة الإسراء. سبحان الذي أسرى. والذي أنكر ما ثبت بالسنة يفسق، وهو المعراج. وهذه كلها حوادث جاءت بها السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتذاكر هذه الذكرى ونتذكر ما جرى فيها. قال تعالى وذكرهم بأيام الله. هذه من أيام الله. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، لا سيما نحن في شهر رجب شهر حرام وتأتي علينا هذه الذكرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amin. Beliau di penghujung nasihatnya menjelaskan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran kok ada orang yang mengingkarinya, maka orang tersebut dianggap kafir. Adapun orang yang mengingkari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hukumnya fasik, naudzubillahi min dzalik. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah ditetapkan dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min innahu huwas samiul basir. Itu adalah dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Ini merupakan mukjizat yang begitu besar. Karena kewajiban sholat itu lewat Isra Mi'raj sehingga kita rasakan ini adalah oleh-olehnya Rasulullah ketika pergi Isra Mi'raj. Maka bersiap-siaplah untuk menyambut hari Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk hari yang dimuliakan adalah hari Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan orang-orang supaya mereka mengenang jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad, semakin cinta kepada penerus perjuangan Nabi Muhammad, yaitu para guru, para ulama.
dan beliau menjelaskan yang terakhir bahwasanya Allah itu membagikan nafahat anugerah-anugerahnya kapan? Ya seperti hari-hari yang dimuliakan Allah. Maka bersiaplah untuk menerima nafahat anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. وفقنا الله وإياكم آمين. لكل خير. آمين. اجعلنا من أهل الخير. آمين. يا من وفق أهل الخير للخير وعانم عليه. آمين. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. آمين. اللهم آمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا آمين. اجتنابه. آمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من الشر كله عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أغننا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وارزقنا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. يا من قال أدعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك يا ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. يا الله ها نحن نرجوك ها نحن ندعوك فلا تردنا خائبين. حاشاك وأنت الكريم أن تردنا خائبين وأن تردنا أيدينا صفرا يا ذا الجلال والإكرام. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا أرحم الراحمين. رفعنا أيدينا وأكفنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقضي لنا حاجاتنا حاجات الدنيا بالميسرة حاجات الآخرة بالمغفرة. اللهم لا تجعل لأحد من هؤلاء ولا منا ولا من أحبابنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك
يا أرحم الراحمين. الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا قريب يا الله اسمع دعاءنا وعجل بالإجابة إلينا يا ذا الجلال والإكرام. آمين. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب. وفي النفس حاجات نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. جزاكم الله خير يا شيخنا ويا حبيبنا على نصيحتكم إلينا جميعا وخصوصا إلى طلابنا وجماعتنا. جزاكم الله خيرا كثيرا. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Habibana kepada kita, nasihat-nasihat tentang ilmu, tentang adab, tentang akhlak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua anak-anak kami ini, dan juga kepada kita semua yang hadir mulai dari jemaah semua. Mudah-mudahan kita pun sudah paham apa yang sudah disampaikan oleh beliau, karena diterjemahkan oleh seorang ulama juga kiai yang datang mengiringi Habibana ini. Mudah-mudahan insyaallah ini semua bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudah melapangkan waktunya, dan juga kepada Habibana ala waqtikum wa fursatikum wa hudurikum. Nahnu natasharraf bihudurikum bima'hadina hadha daril adib. Ana alhamdulillah ismi Abdul Razzaq Khalifah Ali, wa hadhil ma'had khalas alhamdulillah 6 سنوات. في هذا محل 3 سنوات. أول كان أمام قدام هذه المعهد عندنا بقالة اسمه بناء صغيرة. نحن نسكن هناك 3 سنوات. بعد حصلنا هذه الأرض الحمد لله بنينا هذا الحمد لله. الآن هذا المعهد 3 سنوات الحمد لله على نعمة الله بفضل الله على بركته بحضور كثيرا من الحبائب من العلماء إلى معهدنا هذا الحمد لله ببركتهم ودعواتكم إن شاء الله يا حبيبنا. لا تنسى علينا جميعا بدعائكم إن شاء الله. إن شاء الله نعم الدعاء بدعاء إن شاء الله. جزاكم الله خير. Jadi sekali lagi kita mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih, termasuk kepada Kiai yang sudah membawa guru kita ke sini. Alhamdulillah. Yang mana? Masya Allah. Siapapun. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Nano ada bersama kita juga. Alhamdulillah. Ustaz Nano tadi menyamar dia ya. Dia pikir kita tidak kenal ya. Penyamarannya kita kenal. Alhamdulillah. Ustaz Nano juga adalah guru kita bersama. Salah satu ulama di kota Medan ini yang sangat rendah hati dan tawadhu ya. Dan juga Ustaz Abu Hasan Cikgu, Masya Allah, ini pencinta habaib, pencinta ulama ya. Sekalipun beliau Masya Allah di pengadilan, tapi di mahkamah ya, tapi girah beliau untuk agama ini Masya Allah luar biasa, patut diapresiasi Cikgu ya. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu karena sudah sudi hadir, dan tanpa saya menyebutkan kathir min ulama di hadapan kita ini bersama insyaallah ta'ala. Jadi kaif ya Habibana, mungkin wahid nasyid kita salawat mungkin. Naam. ذكرت أنني إجازة فيما هو سيعود لكم بالنفع. نعم جزاك الله مرحبا إن شاء الله.
كان الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب مولد صمت الدرر ما يأتي أحد من أولاده أو من تلاميذه يشكو من قلة الحفظ إلا وأرشده إلى هذه الإجازة. Beliau akan memberikan ijazah, izin untuk mengamalkan supaya kalian cepat usul ilallahi ta'ala. Beliau menceritakan bahwasannya pengarang Maulid Simtud Duror atau terkenal dengan Maulid Habsyi yang bernama Habib Ali Al-Habsyi. Beliau ini ketika didatangi seorang santri yang lemah hafalannya, itu selalu disuruh membaca doa ini. فكان يوصيهم بقراءة سورة الأعلى من أولها حتى إذا وصلوا إلى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، يقرأها 7 مرات. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك، ثم terus سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك اليسرى فذكر. يستمر. قالوا فلا ينسون بعدها. وهذا من القرآن، لأن الذي أقرأك من؟ أقرأك الله. سنقرئك يقوله الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. أجزناكم في هذه. قبلنا الإجازة، قبلنا الإجازة، قبلنا Ijazah. Ijazahnya adalah sebuah ayat suci Al-Quran yang berupa suratil A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ketika sampai ayat sanuqri'uka fala tansa, itu diulangi sebanyak 7 kali. Setelah itu disempurnakan ayatnya sampai selesai. Dan ijazah ini diberikan kepada murid-muridnya Habib Ali Al-Habsyi, wali min auliyaillah, pengarang Maulid Simtud Duror. Ketika itu orang atau santri yang minta doa ini tidak lupa atau hafalannya semakin kuat, sehingga apa yang diajarkan langsung hafal, yang kalian hafalkan berupa Al-Quran cepat selesainya. Amalkan ijazah ini. Mari kita bilang qabilnal ijazah, qabilnal ijazah, qabilnal ijazah, qabilnal ijazah. Beliau menambahkan lagi, bacanya itu kalau bisa sebelum kalian menghafal. Kalau mau menghafal Al-Quran, doanya itu tadi sanuqri'uka fala tansa, diulangi 7 kali sampai selesai. Setelah itu baru menghafal apa yang kalian mau hafalkan. Jazakumullah khair ya habibana, barakallahu fikum insyaallah. Naam, nasyid. Yalla ya syabab. Qasidah. Qasidah, naam. Unsyudah. Naam. Murabbi ruhana itu. Syekhana. tes. Ma'assalamah fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ma'assalamah fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana
ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا يا بدرة منها ذا كل كمال ماذا يعبر عولك مقالي يا بدرة منها ذا كل كمال ماذا يعبر عولك مقالي مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا صلى عليك الله وربي دائما أبدا مع الإبكار والأصالي صلى عليك الله وربي دائما أبدا مع الإبكار والأصالي مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله نبي لك الشفاعة ولدى مطلبي أنت المرتجى يوم الزحمي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله الله سلام عليك يا رب فجا يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا حبيب الله بشرى لنا نيل المنى
ذل العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلنا والدار أنجز وعده والبشر أدهى مولانا وبدر أنجز وعده والبشر أدهى مولانا يا نفس طين باللقاء يا عين قار عيونا يا نفس طين باللقاء يا عين قار عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لا أجلنا هذا جمال المصطفى أنواره لا أجلنا بشرى لنا من المنى زل العنا وفلنا ودار أنجز وعده والبشر أدحى مولانا بشرى لنا نرنا المنى زل العنا وفلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى مولانا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى مولانا طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجنود وأرى باب السلام يا زاكي الجنود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود
وعلى آله. Sallallahu wasallam alaihi. Oke, alhamdulillah berakhirlah sudah majelis kita ini. Tolong dikasih jalan. Jadi salaman, alhamdulillah secara umum saja salamannya. Karena kalau semua ini salaman, kasihan tuan guru kita ya. Jadi boleh ya dikasih jalan untuk bisa. Udah siap di sana? Oke, khalas. Jadi ya Habibana indana surah ya. Jadi ada syarat pengajian sekarang mesti ada gambar ya. Nah itu rukun majelis namanya ya. Nah, rukun majelis. Nah, jadi masya Allah, tolong kameramen Darul Adib untuk diambilkan untuk history dikroyat ya insyaallah taala untuk apa kita silakan. Oke, masya Allah ya Habibana indana surah. Insyaallah min arkanil majlis ada. Ustaz Muhammad, Ustaz Nano, Pak Rahab, geser dulu sedikit nak supaya bisa ya. Oke, Ustaz Nano, masya Allah, tafadhal. Oke, guru-guru Darul Adib. Oke, asatid. Oke, boleh dulu ya, asatid Darul Adib. Guru-guru Darul Adib. Fadhal. Boleh. Ini diambil aja ke depan. Guru-guru Darul Adib. Yalla. Asatid Darul Adib. Baru Obda Darul Adib. Fadhal, guru-guru Darul Adib. Guru-guru masuk semua. Guru-guru mana lagi? Mana Ustaz? Oh, sebagian kuliah ya. Ustaz Rahmat. Naam. Asatid, haulai asatid. Asatid, guru-guru Darul Adib. Baru siap-siap Obda Darul Adib. Oke. Obda Darul Adib, baru orang tua santri Darul Adib. Yang laki-laki ya, perempuan enggak? Orang tua santri Darul Adib. Naam. Guru-guru boleh bersalaman. Guru-guru boleh menyalam Habibana, oke? Obda, ada Obda? Obda, dimuliakan Obda ini karena mereka berjuang. Silakan Obda. Asatidz faqat. Aywa. Aywa. Naam, insyaallah. Oke, santri Obda dulu, Obda. Obda di belakang sini, baru semua santri di depan. Obda dulu, Obda tunggu. Obda dulu. Ada fi ittihadiyah at-tullab. Haulai bi enak bitertib bi khidmah ma'al ma'had. Naam. Oke, yang murid di depan. Suai-suai ya, hei. Birraha, bitertib. Ya aulad, ya tullab. Ya benar. Oke, setelah itu baru anggota hadroh. 6 sekalian bersalaman.
Oke, yang lain duduk nak, duduk. Masya Allah. Nah. Oke, kelas. Yang itu saja, yang tim hadrah. Yang lain jangan supaya cepat. Tim hadrah mana? Oke, salam, bersalaman saja ya. Oke, silakan tim hadrah. Wasada tim hadrah yuridu ayusallim. Masya Allah. Fadhal.